بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین جمعہ، آج اس جمعہ میں میرا موضوع ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوریاں۔ محترم حاضرین، قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے، یہ وہ پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابیں نازل کی، لیکن اس میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے پاکیزہ کلام قرآن مجید ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آج ہم اس دنیا میں نہ جانے کیسی کتابوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ باقی اور کتابیں ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے
اس کو روزانہ ہر جنریشن میں، ہر ماحول میں، بچے سے لے کر بڑھے ہر کوئی ہر کتابیں پڑھتا ہے، لیکن ان سب کتابوں میں، ان سب کتابوں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص، سب سے بہتر آدمی، سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج 100 میں 70% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لفظ قرآن، صرف لفظ قرآن کو جانتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں بھی نہیں معلوم کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کس کا کلام ہے۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے، آج وہ ہم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ قمر میں 4 جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسان بنایا، جبکہ ہم قرآن کو صرف قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بڑے زور سے سنتے ہیں، پوری تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی عید الفطر ختم ہوتی ہے، جیسے ہی عید الفطر کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پھر اپنے کاروبار میں، اپنے گھر کے ماحول میں پھر لگے ہوئے رہتے ہیں، نہ ہی مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، نہ ہی قرآن سننے کو ہمیں دل کرتا ہے، نہ ہی قرآن پڑھنے کو ہمیں دل کرتا ہے، نہ ہی ہم قرآن کی طرف لوٹتے ہیں۔ آج جس قرآن کو، جس کلام کو آج یہود و نصارہ، مشرکین، کافر لوگ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، وہ تو قرآن کی توہین کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، آج ہمارے اندر دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے کے باوجود، ہم اللہ رب العالمین کے سچے مومن بندے ہونے کے باوجود، آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنی بار قرآن کو یاد کریں، کتنی بار قرآن کو پڑھیں، کتنی بار قرآن کی آیتوں کو پڑھیں۔ آج جیسے ہی جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے، آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے گھروں میں قرآن لے آتے ہیں تو اس کو اچھے سے سجا کر کسی اونچی جگہ میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن نہ ہی پڑھنے پر، نہ ہی پڑھتے ہیں، نہ ہی قرآن کی طرف ہماری نظر پڑتی ہے۔ مہینوں تک وہ اونچی جگہ پر قرآن رکھی ہوئی رہتی ہے، نہ ہی ہم اس قرآن کی طرف نظر ڈالتے ہیں، نہ ہی اس پر کھول کر پڑھتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں پریشانیاں، مصیبتیں لائف کیوں نہیں ہوتی؟ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں؟ اس قرآن کو، اس اللہ رب العالمین کے کلام کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کا پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنایا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی گئی ہے۔ الف لام میم ہم پڑھ لیے تو یہ نہیں کہ ہم کو ایک نیکی ملی، الف یہ حرف الگ ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، یعنی الف لام میم، یہ اگر اللہ رب العالمین، اگر کوئی بندہ اس کو سچے دل سے اللہ رب العالمین کا خلوص رکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں دیتا ہے۔ آج قرآن کریم سے کوسوں دور، آج ہمارے پاس، ہر جوان کے پاس اینڈرائڈ موبائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی، کوشش کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آج اس اینڈرائڈ سے ہم ہر چیز کا بندوبست کر لیتے ہیں، اپنے گھر بیٹھے، اپنے سڑکوں پر، راستوں میں کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہو تو فوراً ہم اس اینڈرائڈ کے ذریعے، اس فون کے ذریعے اپنے ضروریات کو پوری کر لیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس قرآن سے، اس موبائل سے ہم یہ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن تو کھول کر نہیں دیکھتے، اور جب پوچھیں گے تو بتائیں گے ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آج ہم اپنے عمر بڑے ہیں، نہیں پڑھ سکیں گے تو کم سے کم قرآن کو سنیں، سننے سے بھی اللہ رب العالمین ثواب دے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہیں آتا، کوشش کریں، انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم کوشش ہی نہیں کریں گے، اس سے ہم اور پیچھے ہٹتے رہیں گے، تو آج جو ہمارے دشمنان اسلام، مشرکین جو ہیں،
ہماری قرآن کی توہین جو کرتے آ رہے ہیں، کوئی قرآن کو پیروں کے تلے کھنل دیتا ہے، کوئی قرآن کو بے ادبی سے اپنے ویڈیو پہ سوشل میڈیا پہ پورا وائرل کر دیتا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو کو دیکھ کر صرف افسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیس کر دیا جائے، اس کو جیل میں بھجوا دیا جائے. لیکن آج کیا ہم قرآن کے پابند ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم قرآن کریم کو خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. ہم خود سیکھنے میں ہی پیچھے ہیں تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ آنے والی نسلیں اور آنے والی نسلیں بھی ایسے جاہل نسلیں ہوں گی جو قرآن نہ ہی پڑھنا سیکھے گی اور نہ ہی پڑھانا. محترم سامعین، حضرت اسید رضی اللہ عنہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کیے، یعنی جب رات میں قرآن کی تلاوت شروع کیے تو ان کے جانب ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا جس کے پاس ان کے بیٹے حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ سو رہے تھے. جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے، اچلنے لگتا ہے. تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کو روکتے ہیں تو وہ گھوڑا بھی رک جاتا ہے. پھر جیسے قرآن کی تلاوت کو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر سے گھوڑا دھڑکنا، اچلنا، کودنا کرتا ہے. پھر جب دوبارہ وہ قرآن کی تلاوت کو روکتے ہیں تو گھوڑا پھر کودنا بند کر دیتا ہے. جب وہ تیسری مرتبہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ گھوڑا اسی طرح کودنا، اچلنا. جیسے ہی حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن کو بند کر کے روک کے جاتے ہیں، کہیں میرا بیٹا وہاں پر جو سویا ہوا ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ گھوڑا اس کو کھندل نہ جائے، کہیں اپنے پیروں میں روز نہ جائے. تو فوراً اٹھ کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچانک ان کی نظر آسمان کی طرف پڑتی ہے تو ایک جو روشن چراغ جیسا ایک سائبان ان کے آنکھوں کو نظر آتا ہے. تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارا واقعہ جب سناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسید، آپ قرآن کی تلاوت کو کیوں روکے؟ آپ کو قرآن کی تلاوت کو پڑھنا چاہیے تھا. تو اسید کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں قرآن کی تلاوت کر ہی رہا تھا، جیسے ہی مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا یحییٰ ہے، وہاں اس کو اس گھوڑے سے نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میں بند کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا آیا. تو دیکھا کہ میں ایک سائبان جو چراغوں والا، روشن چراغوں والا آسمان کی طرف اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، صبح تک وہ ایک فرشتوں کی جماعت تھی، وہ فرشتوں کی جماعت صبح تک آپ کی قرآن کی تلاوت کو سنتے بڑھتی اور سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور نہ ہی لوگوں سے چھپتے. اللہ اکبر. دیکھیے قرآن کریم یہ کتنا بڑا پاکیزہ کلام ہے. فرشتے تک آ کر قرآن کی تلاوت کو سننے لگے. آج ہم سالوں سال میں جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اسی میں بڑی مجبوری سے قرآن کی تلاوت کو تراویح میں سن لیتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہم نہیں سنتے. اگر کوئی فرض نمازوں میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سن لیتے ہیں. ایسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین کا ڈر رکھ کر، اللہ رب العالمین کا خلوص رکھ کر اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے گا. آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیاوی ماحول میں کھو چکے ہیں، پوری طرح دنیاوی ماحول میں کھو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کا اگر ڈر ذرا سا بھی دل میں پیدا ہو جائے تو ہم ضرور قرآن کی تلاوت کریں گے. صرف ہم مصیبت کے وقت ہی اللہ رب العالمین کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کریں گے. صرف پریشانیوں کے وقت ہی ہم نمازیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کہاں سے دے گا؟ ہماری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا؟ ہمیں قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو قسم کھانے کے لیے ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو سر پر رکھ کر قسم کھاتے ہیں. حالانکہ غیر اللہ کی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو شرک میں شامل ہے. لیکن اس غلط چیز کے لیے، اس غلط حرکت کے لیے ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں. وہ بندہ نہ پورے سال میں قرآن کی تلاوت کیا ہوا رہتا ہے، نہ ہی قرآن کے بارے میں اس کو معلوم ہے. قسم کھانے کے لیے قرآن یاد آتا ہے، کسی کی گواہی دینے کے لیے قرآن یاد آتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز درست نہیں ہے، بلکہ شرک اور کفر ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں. انشاءاللہ اگر سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ضرور سیکھیں گے. محترم سامعین، اس خطبہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے آج لوگ بہت کوسوں دور ہیں، قرآن کی تلاوت سے بہت محروم ہیں. ہم جو دوسروں کی جو مشرکین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، جو قرآن سے دشمنی کیے ہوئے ہیں، جو قرآن کو بے ادبی سے دکھا کر ویڈیو میں وائرل کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہم افسوس کر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے میں پیچھے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے میں پیچھے ہیں. اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اگر ہم متحد رہیں گے، اگر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر رکھ کر زندگی بسر کریں گے، تو کوئی ایسا مائکا لال پیدا نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کرے. آج لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن صرف حافظوں مولویوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. آج کوئی قرآن کو کھولتا ہی نہیں، کسی کے ذہن میں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. سب کچھ جانتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں پڑھیں گے، لیکن نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم غافل ہیں. اس دنیا کی جستجو میں ہم ماہر ہو پوری طرح سے ہم کھو چکے ہیں. محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے رہتے ہیں، ایسے بندے کل قیامت کے دن وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں میں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ اللہ کے کلام کو معمولی نہ سمجھیں. جس طرح دنیاوی کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں، کسی دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، دیکھیے ہماری ساری زندگی کا مقصد، ہم زندگی میں کیسے جئیں، ہمیں مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے اندر پوری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے. اگر ہمیں نماز کے بارے میں حکم ہوا ہے تو وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اگر ہمیں حج کے بارے میں کچھ دلیل ہونا ہے تو وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی بات کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آیت نازل کر دیتے، آیت لے کر آ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. بولتے رہتے ہیں کہ آیت نازل ہو جاتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے. محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا واحد کلام ہے جس کو آج تک کوئی نہ مٹا سکا ہے، نہ آگے مٹائے گا. آج ہم جس چیز سے دور ہیں وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ حافظوں اور عالموں کے لیے ہی لکھا گیا ہے اور انہی کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس سے مراد قرآن سیکھیں، یہ سب سے بہترین علم ہے. اگر قرآن کو سیکھیں گے، ہم قرآن پر جیسے ہی سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے. آج ہم اس سے بہت دور ہیں، کبھی نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جب رات میں سوتے ہیں تو قیام کے وقت تینوں باری بنا کر سوتے ہیں کہ پوری صبح تک وہ رات میں قرآن کی تلاوت کریں. جیسے ہی ایک شخص جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کی قرآن کی تلاوت کرنے کا اختتام ہوتا ہے تو فوراً وہ دوسرے آدمی کو جگاتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں. جب وہ سو کر تیسرے کو جگاتا ہے، یہاں تک کہ صبح تک قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں کی جاتی ہے. محترم سامعین، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ہر کسی کو جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کو معمولی نہ سمجھیں. یہ قرآن آیات جو ہم قرآن کی تلاوت نمازوں میں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے جب صرف رات میں گزرا کرتے تھے تو اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے اور قرآن کو کیسے پڑھنا، اونچ نیچ پڑھنے کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے. محترم سامعین،
یہ اللہ رب العالمین کا کلام، جس اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ کیسے؟ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر اس قرآن میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن لوگ وہ ہیں جو جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پیش کی جائے تو ان کے ایمان میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کا سچا خلوص رکھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادتوں میں نہ یہ خلوص ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ بس ہم نماز پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کیے اور اٹھ کر چلے گئے۔ کبھی ہم اس عبادت کو قبولیت کے لیے دعا کیے؟ کبھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نماز کی قبولیت کے لیے دعا کیے، قرآن کی تلاوت کیے، تو کیا ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھے؟ محترم سامعین، مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ قرآن کو ہر کوئی پڑھنا سیکھیں، یا نہیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کو سن کر ثواب حاصل کریں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے گھروں میں بچوں کو ماں باپ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھیں، قرآن حافظ بنے، حافظ بن کر قرآن کی تلاوت کریں۔ جب وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ حافظ بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں، ایک اللہ کا مخلص بندہ بنائیں، تو وہ اپنے آپ کو بھی سدھاریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا تو نہ اس دن باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ جو بھی حفاظ اکرام ہیں، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ہی بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ آپ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائے اور قرآن کی تلاوت سکھائے اور اس کو سیدھے راہ پر چلائے اور خود نہیں چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پیغمبر اور ان کے دادا، آپ سب جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی سچے دل سے عبادت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا اور اپنے دلوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا، اللہ رب العالمین انہی کو ثواب دارین دے گا۔ آج ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کو سیدھی راہ کی طرف لاتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی جو خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو کہتے ہیں تو ان کی باتوں میں نہ ہی تاثیر رہتی ہے، نہ ہی وہ اس بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ اگر آپ کی باتوں سے کوئی بندہ ہدایت پا لے تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن خود عمل نہیں کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ رب العالمین اس کو پورا اجر ثواب دے گا، اور کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ آج ہم یہ سب جانتے ہوئے قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کو پڑھنے سے اتنا دور ہیں کہ آج کا ماحول اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم ہر چیز میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز میں۔ جب بھی اللہ رب العالمین ہمیں اتنی زیادہ صحت دی ہے تو اس صحت و تندرستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب بھی مصیبت آتی ہے اسی وقت قرآن کو پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر شفا رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنایا ہے۔ قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا بنایا ہے۔ قرآن کریم سے پڑھ کر ہم کسی بیمار کو صحت اور تندرستی میں لاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ واحد کلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس کلام میں شفا سے لے کر ہدایت سے لے کر ہر چیز ہمارے اندر دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھیں۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
اگر رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سوتے ہیں تو عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا کلام ہے، کتنا عزیز کلام ہے۔ اس کے اندر اگر ہم بولتے جائیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن قرآن کی تفسیر اتنی بڑی ہے، اگر ہم بیان کرنے لگیں گے، اگر بتانے لگیں گے تو انشاءاللہ سب عمل کریں گے، لیکن جتنا کم ہم سنیں اتنے میں عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارا مقصد خطبے میں آنا، خطبہ سننا، اور خطبے کے بعد جیسے ہی نماز ہو گئی تو خطبے میں ہم کیا سنیں، گھر جانے کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ کس ٹاپک پر ہم سے بات کی گئی تھی، کس ٹاپک پر ہم بیان سنے تھے، ہم کو کوئی کچھ یاد نہیں رہتا۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ قمر کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے ہی بتایا ہوں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن بہت مشکل ہے، ہماری تو عمر ہو گئی ہے، ہم سیکھ نہیں سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور قرآن پڑھنے پر اور جب ہم ایک حرف بھی سیکھیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر ہم سکون تلاش کرتے ہیں، زندگی میں سکون ہونا تو کیا ہونا؟ کاروبار اچھا چلنا، ہمارے گھر بار اچھے رہنا، ہماری صحت اچھی رہنا، تب جا کر ہم نہ سکون ملتا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اتنا کچھ رہنے کے باوجود بھی آج لوگوں کے پاس سکون نہیں ہے۔ پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کو بیماری ہے، کوئی نہ کوئی ان کو پریشانی ہے، کچھ نہ کچھ ان کو ایسی مجبوری آ جاتی کہ وہ سکون میں نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم اپنے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تھام لینا چاہتے ہو تو تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا اور ہدایت، سکون، ہر چیز رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ محترم سامعین، خطبے کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، اے اللہ جو بھی بندوں کو تو آزما رہا ہے ان کو اپنے آزمائشوں میں کامیاب کر دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض داری کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا۔ اے اللہ جو اس دنیا میں روزی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ ان کے روزی روٹی کے لیے انتظام فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔